بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں عبد الماجد ملک۔ آج سوچ رہا ہوں کہ کسے جو ہے نا موضوع بناؤں، کس پہ بات کریں۔ کراچی میں گرنے والے خون کی بات کروں یا پھر بلوچستان میں ہونے والی خون ریزی کی بات کروں۔ سوچتا ہوں اپنے ان معصوم شہریوں کے قتل حق کی بات کروں جو حیرت میں ڈوب کر موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ کبھی جی چاہتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملوں میں معصوموں کی لاشوں کی فریادوں کو بیان کروں، جن کی لاشوں سے برابر یہ صدا آ رہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں۔ سارے شہر نے پہنے ہیں دستانے۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال کلبلا رہا ہے کہ ان بواؤں اور یتیموں کے نوحوں کو بیان کروں جن کے مجازی خدا اس دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، جن کے خدان کے واحد کفیل بھی اس ظلم کی چکی میں پس چکے ہیں، اور دہشت گردی نے جن کے والدین کو ان سے جدا کر دیا ہے۔ لیکن پھر زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آدمی ان دکھوں کو، ان کراہوں کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن پر یہ حالات و واقعات بیت چکے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اور کبھی سوچتا ہوں کہ مہنگائی کے اس طوفان کے بارے لکھوں جن سے پاکستان کی غریب عوام دوچار ہے، اور مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ کبھی بجلی کے بحران پر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کبھی پاکستان کی غریب عوام کی اعصابی کمزوریوں میں مبتلا جو ہے اس پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کبھی بے روزگاری پہ بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو کبھی ان دگرگوں حالات کو دیکھ کر ان حالات پہ بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں اس طرح کی یہ وجوہات، یہ واقعات، یہ حالات کیوں پیدا ہو چکے ہیں؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نظام اور ہماری حکومت کی خرابی اس کی جو ہے نا ذمہ دار ہے، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب اس کرپٹ نظام میں برابر کے شریک ہیں، اس کرپشن میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق حکمرانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے حکمران طبقہ کو اپنی رعایا کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ حکمران طبقہ کو ان خراب حالات کا نوٹس لیتے ہوئے حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی اور عوام کے دکھوں کا ازالہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے اور ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ جہاں پر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی جب خلیفہ بنے تو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے بھیس بدل کر راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رات وہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کر رہے تھے کہ انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ وہ اس طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چند بچے رو رہے ہیں اور ایک بڑی بڑھیا دیگچی کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں اور میں نے انہیں بہلانے کے لیے یہ آگ جلائی ہوئی ہے ایک دیگچی کے نیچے، کہ اسی طرح یہ روتے روتے چپ کر جائیں گے اور انہیں نیند آ جائے گی اور اسی طرح رات کٹ جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے حالات کے بارے میں اپنے امیر المومنین کو کیوں نہیں بتایا؟ تو آگے سے انہوں نے جو جواب دیا وہ جو ہے وہ بھی سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ عمر کو ہمارے حالات کی کیا خبر ہے، وہ ہمارے امیر المومنین تو بن گئے ہیں لیکن وہ ہماری خبر گیری نہیں رکھتے۔ اب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں عمر سے بات کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ بھلا عمر آپ کی خبر گیری کیسے رکھ سکتا ہے، اتنی بڑی رعایا ہے، اتنی بڑی۔ تو اس بڑھیا نے کہا تو پھر وہ امیر المومنین بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو واپس وہ اپنے گھر پہنچے، اپنے ایک جو توڑا لیا اس میں سبھی سامان اس میں رکھا، کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اسے اچھی طرح فل کیا۔ فل کرنے کے بعد اپنے غلام کو کہا اسے میرے پیٹھ پر لاغ دے۔ غلام نے کہا امیر المومنین میں اٹھا دیتا ہوں۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قیامت کی روز بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ چنانچہ خود بوری اٹھائی اور بڑھیا کے پاس پہنچے، خود آگ جلائی، پھر ان کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا، پھر انہیں کھلایا، بھوک سے پھر انہیں کھلایا، اور پھر بچوں کے لبوں پہ ہنسی آ گئی جب بھوک مٹ گئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ان کی مسکراہٹیں دیکھتے رہے۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنے اسلاف کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف کی مثالیں تو اپنے غیر بھی دیا کرتے تھے۔ 1937 کی بات کروں کہ جب کانگریس کی گورنمنٹ بنی تو گاندھی نے اپنے وزیروں کو، کابینہ کو یہ مشورہ دیا کہ میں سادگی کو اپنا شعار بنانا ہے، اس کے لیے میں جو ہے نا اپنے مثالیں دیتا ہوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے لیکن انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔